آج ویو 360 میں طالبان کی جانب سے آپریشن فتح کا اعلان، زلمے خلیلزاد کی مذاکرات کی اپیل۔ پاکستان میں نظام صحت کی صورتحال پر اسپیشل رپورٹ کا پہلا حصہ بلوچستان سے۔ ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں مٹی کے برتن، سستے بھی پڑتے ہیں ہمیں اور یہ ہماری روایت ہے۔ اور میڈ ان پاکستان سیگمنٹ میں مٹی کے برتن۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، میں ہوں اسد اللہ خالد، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے عمل میں اب ایک نیا چیلنج سامنے آیا ہے۔ طالبان نے موسم بہار میں آپریشن فتح کا اعلان کیا ہے، جسے امریکی عہدیدار سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ طالبان کی جانب سے مذاکرات کے ساتھ ساتھ لڑائی کے ایک نئے دور کے اعلان پر امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد نے تنقید کرتے ہوئے ٹویٹر پر کہا کہ طالبان کی جانب سے لڑائی کا فیصلہ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان کو افغان عوام کی امن کی خواہش کا پاس نہیں ہے۔ تاہم طالبان نے اس تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کے اب تک ہونے والے 5 ادوار میں انہوں نے عام شہریوں کی ہلاکتوں میں کمی لانے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر عمل نہیں ہوا۔ ساتھ ہی طالبان نے افغان حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے لیے امریکہ کی حمایت پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ایک طرف امریکی عہدیدار لڑائی پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی کابل حکومت کے آپریشنز میں ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ سفیر زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ جانوں کا ضیاع روکنا جنگ بندی کا تیز ترین طریقہ ہے۔ انہوں نے طالبان کی اعلیٰ قیادت سے اپیل کی ہے کہ اپنے نمائندوں کو مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دیں۔ فریقان کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 19 اپریل کو افغانستان کے مختلف حلقوں سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان مذاکرات دوحہ میں متوقع ہیں۔ افغانستان میں امن مذاکرات اور انٹرا افغان ڈائلاگ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن کے تحقیقی ادارے کیٹو انسٹیٹیوٹ سے منسلک سحر خان۔ شکریہ سحر ہم سے بات کرنے کا۔ امریکہ کا موقف ہے کہ طالبان لڑائی کو طول دے رہے ہیں، جبکہ طالبان کہتے ہیں کہ جنگ ان پر مسلط کی گئی ہے۔ مذاکرات کے 5 دور ہو چکے، لیکن اس کے بعد بھی لڑائی کا اعلان کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ طالبان جیسے ہر سال اپنا ایک اسپرنگ آفینسو لانچ کرتے ہیں، یہ اس سال بھی کر رہے ہیں، بلکہ یہ دکھاتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ طاقتور ہے، کہ امن مذاکرات کو اہمیت دیتا ہے، لیکن امن مذاکرات کے 2 پہلو ہیں جس پہ وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فورن ٹروپس جو ہیں وہ افغانستان سے نکل جائیں، اور دوسرا یہ کہ جو افغانی حکومت ہے یہ ختم کر دی جائے۔ تو جب تک یہ 2 پلرز نہیں ہوں گے امن مذاکرات کے حصے، یا ان کو نہیں مانے جائیں گے، طالبان لڑائی کرتے رہیں گے۔ اور زلمے خلیلزاد نے پاکستان اور قطر سے اپیل کی ہے کہ وہ طالبان کی جانب سے آپریشن فتح کے اعلان کی مذمت کریں۔ کیا رول ادا کر سکتے ہیں یہ دونوں ملک اس وقت میں؟ دیکھیں، امریکہ جو ہے وہ جو افغانی حکومت ہے وہ امریکہ سے کافی اریٹیٹڈ ہے، کیونکہ وہ طالبان سے اکیلے بات چیت کرنا چاہ رہے تھے۔ تو امریکہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے، زلمے خلیلزاد کو خاص طور پہ، کہ وہ جو ہیں طالبان آفیشلز اور افغان آفیشلز کو ساتھ لے کر آئیں، جو ہوپفلی 19 اپریل کو ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک قطر کی بات ہے، جو قطر ابھی تک اپنا رول پلے کرتا رہا ہے کہ دوحہ کو کھولا ہے طالبان کے سیاسی دفتر کے لیے، اور جو امن مذاکرات وہاں جاری رہے ہیں وہ جاری رہیں، تو آئی تھنک یہ ایک اچھا رول ہوگا قطر کے لیے۔ لیکن جہاں تک امن مذاکرات کی بات ہے، یہ تو طالبان کے اوپر کافی ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور افغان حکومت جو کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک بڑا گروپ تشکیل دینے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں افغانستان کے مختلف حلقوں کی نمائندگی ہو۔ 150 افراد کل اس سلسلے میں کابل میں ملنے والے ہیں، جس کے بعد ہم دیکھیں گے دوحہ میں انٹرا افغان ڈائلاگ کے شرکاء کی فہرست تیار ہوگی، اور اس ڈائلاگ سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ I think اس ڈائلاگ سے سب سے پہلے یہ حاصل ہونا چاہیے کہ افغانی حکومت کیا چاہتی ہے، وہ کتنی زیادہ یونٹی ہے، کتنی زیادہ کوہیژن ہے، کیونکہ ابھی جو ہے ہم امن مذاکرات جو بھی ہوئے ہیں اس پہ ہمارا فوکس ہے طالبان کے اوپر، اور افغانی حکومت کو لگتا ہے کہ ان کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی، اور صرف اہمیت نہیں دی جا رہی بلکہ ان کو جیسے سائڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ان کو سائڈ لائن نہیں کیا جائے، اور آئی تھنک ان سے یہ ہوگا کہ بیسکلی کہ یہ ذرا یونٹی زیادہ ہو گورنمنٹ میں۔ سر ایک چیز لاسٹ پہ اگر ہم اس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھتے چلیں، کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ طالبان اگر آتے ہیں اس وقت اور ان کے ساتھ اگلے سیٹ اپ میں وہ شامل ہوتے ہیں، تو ان کا پیٹرن کیا ہوگا نئی حکومت میں شامل ہو کے، وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے؟ کچھ لوگوں کو کنسرنز ہیں ابھی تک کچھ حلقوں کو، خاص طور پہ مائنارٹیز اور ویمن سائڈ پہ۔
یہ بالکل کنسرنس ہیں اور کنسرنس ہونے بھی چاہیے. دیکھیں طالبان ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے ایک انتہا پسند گروپ تھے, تو وہ جو ایلیمنٹ ہے شاید ان کا اتنا بدلا نہیں ہے, اور وہ انہوں نے ہمیں دکھایا بھی نہیں ہے دنیا کو کہ وہ کتنا بدلا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ایلیمنٹ آف کنسرن تو رہے گا فور شیور. لیکن جب تک یہ لوگ الیکشن میں لڑیں گے نہیں, جب تک یہ لوگ ایک سیاست کا حصہ بنیں گے نہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس قسم کے ہوں گے ایک نئے گورنمنٹ میں. بہت شکریہ ساحر خان آپ کا. ساحر خان ہمارے ساتھ تھیں افغانستان میں امن مذاکرات کے حوالے سے جو اس وقت ایفرٹس چل رہی ہیں, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ایک امریکی تھنک ٹینک کاؤنسل آن فارن ریلیشنز گزشتہ 11 برسوں سے ان ممالک کی فہرست جاری کرتا رہا ہے جو آنے والے دنوں میں امریکہ کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. اس سال پہلی بار پاکستان کو ایسے ملکوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی, یہ جاننے کی کوشش کی شہناز نفیس نے. گزشتہ سال ملک کے اندر دہشت گردی کے کسی بڑے واقعے کا پیش نہ آنا اور ملک سے باہر افغان امن مذاکرات کے سلسلے میں پاکستان کا کردار, یہ وہ بڑی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ایک امریکی تھنک ٹینک کاؤنسل آن فارن ریلیشنز نے 11 سال بعد پہلی مرتبہ پاکستان کو اپنے سالانہ سروے میں سروے کے نتائج کو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے مشیروں, وائٹ ہاؤس اور امریکی قانون سازوں کو بھیجا جاتا ہے, جو پالیسی سازی کے وقت اس سروے میں دی گئی معلومات کو بھی سامنے رکھتے ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. امریکہ کے جنوبی علاقوں میں شدید طوفان اور بارشوں کے باعث 3 بچوں سمیت 8 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. طوفان کے باعث ملک کی جنوبی ریاستوں میں 2 لاکھ گھر اور کاروبار بجلی سے محروم رہے. ٹیکساس کے کچھ علاقوں میں محکمہ موسمیات کے مطابق 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلی. ٹیکساس کے ہمسایہ ریاست جو ہے ریاست لوزیانا, اس میں طوفان اور تیز بارشوں کے باعث کئی علاقے زیر آب آ گئے. خراب موسم کے پیش نظر اتوار کی شام مختلف ریاستوں سے 2300 فلائٹس منسوخ کر دی گئیں. محکمہ موسمیات نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی اور اس کی ہمسایہ ریاستوں میری لینڈ اور ورجینیا میں بھی ٹورنیڈو کی وارننگز جاری کی ہیں. انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 2018 میں دنیا بھر میں پھانسی کی سزاؤں میں 1 سال قبل کے مقابلے میں 1/3 کمی ریکارڈ کی گئی, لیکن پاکستان اب بھی موت کی سزا سنانے والوں میں چوٹی کے 5 ممالک میں شامل ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق دنیا بھر میں 2018 میں 690 افراد کو پھانسی دی گئی, جبکہ 2017 میں یہ تعداد 993 تھی. ایمنسٹی کے مطابق چین سزائے موت سنانے والے ملکوں میں سر فہرست ہے, جہاں امکان ہے کہ ہر سال ہزاروں افراد کو یہ سزا سنائی جاتی ہے. چین کے علاوہ اس فہرست میں شامل چوٹی کے 4 ملکوں میں اور مسلمان ممالک شامل ہیں. پاکستان میں 2018 کے دوران 250 سے زائد افراد کو موت کی سزا سنائی گئی, مگر پاکستان میں اس سزا پر عمل درآمد میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی. گزشتہ سال پاکستان میں 14 افراد کو موت کی سزا دی گئی تھی, جبکہ 1 سال پہلے ایسے افراد کی تعداد 60 سے زیادہ تھی. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ امریکہ میں عدالت کے حکم پر سزائے موت کی تعداد 2017 میں 23 سے بڑھ کر 2018 میں 25 ہو گئی ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ پر بات کریں گے. ریمل محی الدین ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں, جنوبی ایشیا کے لیے ایمنسٹی کی کیمپینر ہیں. ریمل, پاکستان سزائے موت سنانے والے ملکوں میں اب جو ہے چونکہ نمایاں رہا ہے اس سے پہلے بھی, لیکن اس سزا پر عمل درآمد میں کمی آئی ہے. کیا نتیجہ نکلتا ہے اس پورے سلسلے سے؟ کیا یہ پاکستان کی سزائے موت سے متعلق اپروچ میں کچھ تبدیلی کا اشارہ کرتا ہے؟ جی السلام علیکم اسد, بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. جو پاکستان میں اوبیسلی ایک اچھی خبر ہے کہ سزائے موت پہ اب کم عمل ہو رہا ہے, لیکن جو یہ ایک لاپرواہی کا وقت نہیں ہے. اب سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم بات کریں جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں سزائے موت میں پاکستان میں. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمزور تحقیقات کی بنیاد پہ لوگوں کو سزائے موت ملتی ہے فورسڈ کنفیشنز کی وجہ سے, یا پھر جھوٹی گواہیوں کے اوپر, جس طرح چیف جسٹس آصف کھوسہ صاحب نے بہت اس پہ انہوں نے آواز اپنی اٹھائی ہے. اس کے بنیاد پہ لوگوں کو ابھی بھی سزائے موت دی جا رہی ہے. پچھلے سال 250 سے زائد پرزنرز کو انہوں نے سزائے موت دی ہے. تو کیونکہ ہم کم لوگوں کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ پرابلم ٹھیک کر دیا ہے. حالانکہ یہ ابھی تک اچھی بات ہے کہ انہوں نے اب یہ ریکگنائز کیا ہے کہ سزائے موت کے عمل کرنے پہ بہت زیادہ نقص ہیں. تو لیکن جب تک یہ پوری طرح اسٹرکچرل پرابلمس کو نہیں ایڈریس کریں گے تو پھر سزائے موت پاکستان کے لیے پرابلم رہے گی.
تو یہ جو جوڈیشل ریفارمز کی ہم دیکھتے ہیں جو بات ہوتی ہے اس کی کتنی ضرورت ہے؟ خاص طور پہ جب ہم ایک سائڈ پہ اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو جو لوور کورٹ سے سزائیں دی جاتی ہیں 70 to 80% جو ہیں وہ سپریم کورٹ آ کے ان کو نلیفائی کر دیتا ہے یا چینج کر دیتا ہے ان کو. جی یہ دیکھیں اس سے زیادہ بڑا ثبوت تو ہمارے سامنے آ بھی نہیں سکتا کہ جس طرح جو لوور کورٹس ہیں پاکستان کے وہ مطلب کہ اس طرح سزائے موت دیتے ہیں جس طرح کہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ چھوٹا سا ایک آپ کو سزا دے رہے ہیں. لیکن جو پھر جب سپریم اور یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ لوور کورٹس پہ ٹرائل کورٹ سے بہت پریشر ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے کیسز ریپ اپ کریں, جلدی سے سارے ثبوت سنیں اور جلدی سے پھر ان کو وہ سزائے موت دے دیں. جب لیکن the Supreme Court, the appellate courts cannot be used as a corrective for the flaws and the resource mismanagement of the lower courts. تو یہ جو lower courts ہیں, جو lower judges جو بیٹھتے ہیں lower courts پہ, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو بھی پوری طرح یہ ٹریننگ دی جائے جس سے وہ دیکھ سکیں کہ کس بنیاد پہ, کس بہت بلند بنیاد پہ ثبوت کو ہونا پڑتا ہے جب وہ سزائے موت دیں. اور ایک چیز لاسٹ پہ, اگر ہم موت کی سزا کے حوالے سے بات ہوتی ہے اکثر کہ یہ جرائم روکنے میں مدد دیتی ہے, کتنی مددگار ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے موت کی سزا؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت ویل ڈاکیومنٹڈ ایک فیکٹ ہے اب کہ سزائے موت کا کوئی اس طرح کا کوئی منفرد افیکٹ نہیں ہوتا جرائم پہ. پاکستان کے, اگر آپ کو جسٹس پروجیکٹ پاکستان ایک تنظیم ہے پاکستان میں جنہوں نے یہ پوری اسٹڈی کی ہے کہ مرڈر ریٹس میں جو پنجاب اور سندھ کی مرڈر ریٹس کے انہوں نے کمپیریزن کیا تھا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ سزائے موت کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی جرائم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک متھ ہے کہ سزائے موت سے لوگ ڈر جاتے ہیں اور پھر آگے وہ جرم نہیں کرتے. اگر آپ دوسرے ملکوں کی بھی اسٹیٹسٹکس دیکھیں, کرائم اسٹیٹسٹکس دیکھیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سزائے موت ہو یا نہ ہو اس پہ جرائم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو ایک متھ گورنمنٹس اپنے لوگوں کو سناتی رہتی ہیں, کیونکہ جو اصل چیز جو جرائم ختم کرتی ہے, جو اکنامک فیکٹر, سوشل فیکٹرز, کلچرل فیکٹرز, وہ ایک بہت لمبی اور ایک بہت خاموش جنگ ہے جس سے لوگ الیکشنز نہیں جیت سکتے. اسی لیے جب وہ لوگ سامنے سزائے موت ایک آسان, ایک ایزی, فری فار آل سولوشن لے آتے ہیں, اسی لیے وہ ایک متھ یہ پروپیگیٹ کرتے رہتے ہیں جو ایک اصل میں بالکل جھوٹ ہے. ریمل, ایک چیز آن دا سائڈ لائنز آف دس, ایک تو پالیسنگ کے حوالے سے کچھ کویشچنس رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں کہ فلاڈ انویسٹیگیشن پہ کافی کویشچن مارکس رہتے ہیں کیونکہ وہی آگے جا کے لیڈ کرتا ہے کورٹس میں جس طرح کے بھی ڈیسیجنز آتے ہیں. بالکل, اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں پولیس جو ہے پاکستان میں obviously مطلب کہ بہت انڈر ریسورسڈ ہے, ان کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے اور اس طرح پھر فورینزکس پہ کوئی اس طرح فوکس نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پھر وہ ٹارچر پہ ریلائی کرتے ہیں. جو اگر پاکستان کے جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں وہاں پہ تو جو کنفیشنز آپ پولیس کسٹڈی میں دیتے ہو وہ تو ایڈمیسیبل ہوتی ہیں کورٹ میں. تو اس طرح کی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ پھر پولیسنگ کو ظاہر ہے کمزور کریں گی, کیونکہ نہ آپ ان کو پوری طرح ان کو ریسورسز دے رہے ہیں, نہ آپ ان کو پوری طرح ٹریننگ دے رہے ہیں, دے آر ڈائیورٹڈ آل اوور دا کنٹری. تو جب وہ آبویسلی ایک طرح اسپریڈس ہوتے ہیں تو وہ شارٹ کٹس تو لیں گے. بہت شکریہ ریمل آپ کا. ریمل محی الدین ہمیں جوائن کر رہی تھیں اور خاص طور پہ بات ہو رہی تھی اس وقت جو کہ ڈیتھ پینلٹی کے حوالے سے کچھ اسٹیٹسٹکس سامنے آئے تھے. شمالی وزیرستان میں ایک بڑا جلسہ منعقد کیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. اس تنظیم اور حکومت کے درمیان مذاکرات کس مقام پر کھڑے ہیں, اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, اور اس کے علاوہ facebook.com/voa اردو کے پیج پر. آپ کو اگر کوئی بھی کانٹینٹ پڑھنے میں ویب سائٹ پہ مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ کو فیس بک پیج پہ سارا کانٹینٹ آسانی سے ملے گا. اور اب وائس آف امریکہ کی اسپیشل رپورٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ. ایک ہفتے پر مبنی اس خصوصی سیریز میں ہم پاکستان میں نظام صحت کا جائزہ لیں گے کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس سے ہر شہری متاثر ہوتا ہے, مگر اس کی حالت شاید ہی کوئی مطمئن ہو. ملک کے آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد سے صحت کا شعبہ صوبوں کے کنٹرول میں ہے, لیکن وفاقی حکومت بھی اس پر رقم خرچ کرتی ہے. پاکستان کے محکمہ خزانہ کے مطابق 2018-19 کے دوران ملک بھر میں صحت کے شعبے پر اخراجات کا تخمینہ تقریباً 14 ارب روپے تھا, اور یہ ملک کے کل بجٹ کا تقریباً 1% بنتا ہے. کسی بھی ملک میں صحت کی سہولتوں کا اندازہ اگر لگایا جائے تو بچوں کی شرح اموات ایک اہم انڈیکیٹر ہوتی ہے اس حوالے سے.
پاکستان اس معاملے میں ہمسایہ ملکوں اور دنیا سے کہیں پیچھے ہے. ملک میں ہر 1000 نومولود بچوں میں سے 42 موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جبکہ اگر ہم گلوبل سٹیٹسٹکس دیکھیں عالمی اوسط جو ہے وہ 1000 میں سے 29 ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بچوں کی شرح اموات سب سے بلند ہے. اس کی کئی وجوہات میں سے ایک ہے ایمبولینس کی عدم فراہمی، جس کے باعث مائیں اور بچے بر وقت اسپتال نہیں پہنچ پاتے. آئیے دیکھتے ہیں مرتضی ظاہری کی رپورٹ اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمبولینس کی کمی بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں کتنا بڑا مسئلہ ہے. 3 سال پہلے بلوچستان کے علاقے مچ کے اسپتال کو فراہم کی گئی تھی، مگر 2 سالوں سے یہ خراب کڑی ہیں. مچ میں اکثر کوئلہ کانوں میں حادثات کے باعث مزدور زخمی ہوتے ہیں، مگر ایمبولینس کی کمی کی وجہ سے زخمی مزدوروں کو کوئٹہ منتقل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ اس ٹائم 4 ایمبولینس موجود ہے، جن میں سے جو ہے 2 تو بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں، 2 جو ہے گزارے کے لائق ہے. محکمہ صحت بلوچستان کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں 1 کروڑ سے زائد کی آبادی کے لیے صرف 155 ایمبولینس موجود ہیں، جن میں سے 34 خراب ہیں. صوبے کی 79 لاکھ آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے. بہتر طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر خواتین کو دوران زچگی کوئٹہ منتقل کرنا پڑتا ہے. شفیع محمد قلعہ عبداللہ کے گاؤں لمڑان کے رہائشی ہیں. گاؤں میں کوئی ایمبولینس نہ ہونے کے باعث ان کی بابی دوران زچگی ہسپتال نہ پہنچنے کے باعث ہلاک ہو گئی. ہم یہاں سے گیا رات کو، گھر والے 2-3 عورتوں کو کھلایا، انہوں نے بولا یہ ہمارے قابو سے باہر ہے. وہاں سے ایک ڈاکٹر ملا، وہ بھی نخرے کر کے بڑی مشکل سے اسے اٹھا کے لائے یہاں پہ. جب یہاں آیا تقریباً 3 گھنٹے گزرا بیچ میں، جب ادھر والد صاحب نے بولا انتقال ہو گیا. دوسری جانب حکومت کا موقف ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے تمام اضلاع میں محکمہ صحت کے حکام سے ایمبولینس کی کمی کے حوالے سے رپورٹ طلب کی گئی ہے، تاکہ جن علاقوں میں ایمبولینس موجود نہیں ان کو یہ فراہم کی جائے. اصل میں ایمبولینسیں ہیں بہت ساری ہر ڈسٹرکٹ میں، لیکن وہ پرانی ہو چکی ہے، ایکشنیبل ہے، لیکن میجر ریپیئر مانگ رہے ہیں. میجر گورنمنٹ کے جو رولز ہے کہ 8 سال کے بعد اس کو دوبارہ اپنے ایکشن کرنا، نہیں وہ گاڑیاں لینی ہے. بلوچستان میں قومی شاہراہوں پر ٹریفک حادثات روز کا معمول ہیں. ایسے میں ایمبولینس کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے زخمی افراد کو فوری طور پر ہسپتال پہنچانا مشکل ہے. حکام کے مطابق حال ہی میں حکومت کی جانب سے قومی شاہراہوں پر ٹراما سینٹرز کی تعمیر کر کے انہیں ایمبولینس کی فراہمی کا فیصلہ کیا گیا ہے. مرتضی ظاہری، اردو VOA، قلعہ عبداللہ، بلوچستان. آپ نے دیکھا کس طرح صوبہ بلوچستان میں ایمبولینسز کی کمی جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو رہی ہے. ہماری اسپیشل رپورٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ میں کل آپ دیکھ سکیں گے لاہور سے ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر رپورٹ. صوبہ سندھ میں صوبہ سندھ میں مٹی سے بنائے جانے والے برتن آج بھی عام استعمال کیے جاتے ہیں. صرف گھروں میں ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی. ہمارے سیگمنٹ میڈ ان پاکستان میں آج دیکھتے ہیں سندھ کی ہزاروں سال پرانی ثقافت میں شامل مٹی کے برتن آج بھی کتنے قدیم اور اہم طریقے سے بنائے جاتے ہیں. آپ کو لے کے آئی ہیں کرن مرزا اس حوالے سے ایک رپورٹ. وادی سندھ کی تہذیب 5000 سال سے بھی پرانی ہے. اس تہذیب کی ایک پہچان ہے مٹی کے برتن، جو آج بھی صوبے کے دیہی علاقوں میں بنائے جاتے ہیں. مٹی کے برتنوں کو دیدہ زیب بنانے کے لیے ان پر ایک مخصوص پتھر کو پیس کر رنگ کیا جاتا ہے جو دائمی ہوتا ہے. یہ مٹی دریا سے لے آتے، زمینوں سے لے آتے، چکنی مٹی ہوتی ہے. اس کو سکھا کے پھر کوڑتے ہیں، کوڑ کے پھر اس کو گیلا کرتے ہیں، گیلا کر کے جیسے آٹا گوتے ہیں اس کو مٹی کو گو کے پھر اس کے برتن بناتے ہیں. برتن بنا کے اس کو رنگ لگاتے ہیں، سکھا کے رنگ لگا کے پھر بعد میں بٹھی میں جاتا ہے. 21ویں صدی کے مشینی دور میں جہاں شیشے، سنگ مرمر، چینی اور پلاسٹک کے برتن ہر گھر میں استعمال ہو رہے ہیں، وہیں ہزاروں سال پرانے موئنجو دڑو کے نقوش سے مزین مٹی کے ان برتنوں کو بھی لوگ بے حد پسند کرتے ہیں. ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں مٹی کے برتن، سستے بھی پڑتے ہیں ہمیں اور یہ ہماری روایت ہے. صوبہ سندھ کے دیہی علاقوں میں اس کا استعمال ہر گھر میں اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ مٹی کے برتن میں پانی ٹھنڈا رہتا ہے. سخت گرمی میں بھی فریج کے بغیر گزارا کرنے والوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں. ہمارے پاس مٹی کے برتن لینے کے لیے گاؤں سے بھی لوگ آتے ہیں، مٹی کے برتن لیتے ہیں، شہر سے بھی آتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہیں. مٹی کے برتن بنانے کے کارخانے نہ ہونے کی وجہ سے اس شعبے میں نئے لوگ کم داخل ہو رہے ہیں، مگر انہیں استعمال کرنے والوں کی فی الحال کوئی کمی نہیں. کرن مرزا، وائس آف امریکہ، سکھر.
یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.